السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين۔ الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله ثم لا يتبعون ما أنفقوا منا ولا أذى ما أنفقوا منا ولا أذى لهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون۔ الذين ينفقون أموالهم بالليل والنهار سرا وعلانية فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون۔ وہ لوگ جو اپنے اموال اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں، پھر جو وہ خرچ کرتے ہیں اس کا احسان جتاتے ہوئے یا تکلیف دیتے ہوئے پیچھا نہیں کرتے، ان کا اجر ان کے رب کے پاس ہے اور ان پر کوئی خوف نہیں ہوگا اور نہ وہ غم کریں گے۔ فرمایا وہ لوگ جو اپنے اموال خرچ کرتے ہیں رات کو بھی اور دن کو بھی، چھپ کر بھی اور کھلے عام بھی، تو ان لوگوں کے لیے ان کا اجر ان کے رب کے پاس ہے اور ان پر کوئی خوف نہیں ہوگا اور نہ وہ غم کریں گے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں شروع سے آخر تک متعدد جگہ مومنین کو انفاق فی سبیل اللہ کی طرف توجہ دلائی اور مختلف مثالوں اور مختلف طریقوں سے بتایا کہ ایک مومن اللہ تعالیٰ کی راہ میں خرچ کر کے کیا کیا فوائد حاصل کر سکتا ہے، لیکن شرط یہ ہے کہ یہ خدا تعالیٰ کی راہ میں قربانی خدا تعالیٰ کی رضا کی خاطر ہو، نہ کہ کوئی اور مقصد ہو۔ جیسا کہ ایک جگہ فرماتا ہے وَمَا تُنْفِقُونَ إِلَّا ابْتِغَاءَ وَجْهِ اللَّهِ، اور تم اللہ کی رضا کے حصول کے علاوہ کبھی خرچ نہیں کرتے۔ بس اگر خرچ کرنے والا حقیقی مومن ہے تو وہ خرچ کرنے سے پہلے خدا تعالیٰ کی مرضی دیکھتا ہے،
اور ان چیزوں پر خرچ نہیں کرتا جن پر خرچ کرنے سے اللہ تعالیٰ کی خوشنودی حاصل نہ ہو۔ بس اگر ہم اس نقطے کو سمجھ جائیں تو علاوہ جماعتی ترقی کے، اپنی روحانی ترقی کے، گھروں میں جو میاں بیوی کے مسائل پیدا ہو رہے ہوتے ہیں کہ یہ شکوے ہو رہے ہوتے ہیں میاں کی طرف سے یا بیوی کی طرف سے کہ اس نے میری فلاں خواہش کو پورا نہ کرتے ہوئے مجھے فلاں چیز لے کر نہیں دی، اور میاں کی طرف سے یہ اعتراض ہو رہا ہوتا ہے کہ میری بیوی اپنی چادر سے بڑھ کر پاؤں پھیلانے والی ہے، اس نے مجھے مقروض کر دیا ہے۔ اور اس وجہ سے گھروں میں جو روز روز کی چکشک ہوتی ہے، لڑائیاں ہوتی ہیں، اس نے جہاں گھروں کا سکون برباد کیا ہے وہاں بچوں کی تربیت پر بھی برا اثر پڑ رہا ہے۔ پھر یہ صرف عورتوں پر اعتراض نہیں ہے، کئی معاملات میں نے دیکھے جس میں عورتوں کو اعتراض ہے کہ مرد جو کماتے ہیں باہر دوستوں میں فضول خرچیاں کر کے آ جاتے ہیں یا اپنی ضروریات کا خیال صرف رکھتے ہیں اور گھروں کے اخراجات میں تنگی کرتے ہیں، اور یہ بات پھر گھروں کی بے سکونی کا باعث بن جاتی ہے۔ بس اگر اللہ تعالیٰ کی رضا جوئی کے لیے خرچ کیا جائے تو جہاں گھروں کے سکون قائم ہوں گے، بچوں کی تربیت بہتر رنگ میں ہوگی، وہاں آمد میں بھی برکت پڑے گی اور اللہ تعالیٰ کی خاطر قربانی کرنے کی طرف بھی توجہ پیدا ہوگی، جماعت کے لیے قربانی کرنے کی طرف بھی توجہ پیدا ہوگی۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ اپنے مال پر اپنا اور اپنے بیوی بچوں کا، اور اگر کوئی اور زیر کفالت ہے کسی کے تو ان کا بھی حق ہے، لیکن اگر اعتدال ہو، اللہ تعالیٰ کی رضا سامنے ہو، تو اپنے گھروں کے حقوق بھی ادا ہوتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کے راستے میں خرچ کرنے کی طرف توجہ بھی رہتی ہے۔ اللہ تعالیٰ کے فضل سے جماعت میں اوسط یا کم آمدنی والا ایک بہت بڑا طبقہ ہے جو اس اصل کو پکڑے ہوئے ہے، اس پر عمل کرتا ہے کہ اپنے گھروں کے حقوق بھی ادا کرنے ہیں اور انفاق فی سبیل اللہ بھی کرنا ہے۔ لیکن جو بہت زیادہ کشائش رکھنے والے ہیں بعض لوگ، ان میں ایک حصہ ایسا بھی ہے جو اپنے حقوق تو ادا کرتا ہے، ان حقوق کے ادا کرنے کی فکر تو رہتی ہے، لیکن قربانی کا معیار ان کا بہرحال کم آمدنی والوں کے معیار قربانی سے کم ہوتا یا ان کے برابر نہیں پہنچتا نسبتی لحاظ سے۔ لیکن ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ زیادہ آمدنی والا ہر کوئی ایسا شخص ہے، ہر احمدی جو ہے وہ ایسا نہیں۔ بعض کی مثال میں نے دی ہے، میں ایسے لوگوں کو بھی جانتا ہوں اور پہلے بھی کئی دفعہ ذکر کر چکا ہوں کہ ایسے لوگ بھی ہیں جو اپنی کمائی میں سے اپنے لیے بہت کم حصہ رکھتے ہیں اور کروڑوں روپے یا ہزاروں ڈالر یا پاؤنڈ جماعتی تحریکات میں دے دیتے ہیں، بلکہ پیچھے پڑھ کر کہتے ہیں کہ ہم نے اتنی رقم دینی ہے جو ہم نے اپنے سال میں بچت کی ہے اس مقصد کے لیے، بتائیں کہ وہ کہاں دیں، تو پھر ان کو سوچ کر بتانا پڑتا ہے کہ اس سال فلاں جگہ دے دی جائے، اس سال فلاں جگہ دے دی جائے، یہاں ضرورت ہے۔ تو یہ لوگ وہ ہیں جو اپنے وعدے اور چندے اور تحریکات میں حصہ لینے کے بعد زائد رقم ادا کرتے ہیں،
ایسے لوگ ہیں جو اللہ تعالیٰ کی رضا کی تلاش میں رہتے ہیں، اور پھر بھی ایک فکر ہوتی ہے کہ پتہ نہیں ہم نے قربانی کا حق ادا کیا کہ نہیں۔ ان کے شکریہ کے خطوط آتے ہیں کہ آپ نے ہماری حقیر قربانی کو قبول کر لیا، حالانکہ جیسا کہ میں نے بتایا بڑی بڑی خطیر رقمیں ہیں جو بعض لوگ دیتے ہیں۔ اور صرف یہ نہیں کہ ایک آدھ دفعہ، بلکہ اپنی زندگی کا مستقل طریق انہوں نے بنا لیا ہے کہ تمام جاری تحریکات میں رقم دینے کے بعد پھر بڑی بڑی رقوم پیش کرتے ہیں کہ جہاں بھی خرچ کرنا چاہیں خرچ کر دیں۔ پھر جیسا کہ میں نے کہا جن جگہوں پر ضرورت ہوتی ہے وہاں خرچ کیا جاتا ہے، مساجد بنانے کے لیے، مشن ہاؤسز بنانے کے لیے یا دوسری ضروریات کے لیے یہ رقوم خرچ ہوتی ہیں۔ اور یہ بڑی بڑی قربانیاں کرنے والے صرف پاکستانی یا ہندوستانی ہی نہیں ہیں، جن کی ایک لمبے عرصے کی تربیت ہے، بزرگوں کی اولاد ہیں، ان تربیت کا حصہ چل رہا ہے، بلکہ افریقہ میں رہنے والے بھی کئی ایسے ہیں جو بڑی بڑی قربانیاں کرتے ہیں، بڑی بڑی خوبصورت مساجد بنا کر پیش کی ہیں انہوں نے، اور دوسرے متفرق پروجیکٹس جو ہیں جماعت کے یا منصوبے جو ہیں جماعت کے ان کے لیے خرچ دیتے ہیں۔ اور یہ قربانی کرنے والے جس عاجزی اور خوشی کا اظہار کر رہے ہوتے ہیں وہ صاف بتا رہا ہوتا ہے کہ یہ لوگ خدا تعالیٰ کی رضا کے لیے خرچ کرنے کے لیے بے چین ہیں۔ یہ آیات جو میں نے تلاوت کی ہیں ان کے عین مطابق اللہ تعالیٰ کی راہ میں خرچ کر کے پھر کبھی یہ اظہار بھی نہیں کرتے کہ ہم نے اتنے کروڑوں روپے دیے ہیں جماعت کو یا ہم نے کوئی احسان کر دیا، بلکہ جیسا کہ میں نے کہا انتہائی عاجزی سے پیش کر رہے ہوتے ہیں، اور فکر ہوتی ہے ان کو کہ پتہ نہیں حق ادا کیا بھی ہے کہ نہیں۔ خدا تعالیٰ کے شکر گزار ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ کا یہ احسان سمجھتے ہیں کہ اس نے اس قربانی کی توفیق انہیں دی۔ یہاں اس بات کا اظہار بھی ضروری ہے کہ جماعت کی اکثریت تو کم آمدنی والوں کی ہے اور اوسط درجے کے کمانے والوں پر مشتمل ہے۔ وہ بھی جیسا کہ میں نے کہا غیر معمولی قربانیاں دینے والے ہیں، اور کبھی اس بات کا اظہار نہیں کرتے کہ جماعت نے اتنی تحریکات شروع کی ہوئی ہیں، ہماری آمدنی محدود ہے، کہاں سے دیں، بلکہ ایک دلی جوش اور جذبے سے یہ قربانیاں دیتے ہیں، اور پھر کبھی اس بات کا اظہار نہیں کرتے کہ ہم نے اپنا اور اپنے بچوں کا پیٹ کاٹ کر یہ قربانیاں دی ہیں۔ اس لیے یا ان کے دل میں کبھی یہ خیال نہیں آیا یا کبھی مطالبہ نہیں کیا کہ کیونکہ ہماری یہ قربانیاں ہیں اور اب ہمیں ضرورت ہے، فلاں مقصد کے لیے ہمیں ضرورت ہے تو جماعت بھی ہمیں دے۔ کسی قسم کا احسان نہیں ہوتا، بلکہ اگر ضرورت بھی ہو تو انتہائی جھیمپ اور عاجزی کے ساتھ اس کی خواہش کا اظہار کرتے ہیں، اور وہ بھی قرضے کی صورت میں۔ بعض لوگوں نے تو چندے دینے کے اپنے طریقے اختیار کیے ہوئے ہیں تاکہ آسانیاں رہیں۔ آمدنی کیونکہ محدود ہوتی ہے، ایک وقت میں چندوں کی ادائیگی ہو نہیں سکتی، تو ایک ڈبہ بنا لیتے ہیں بعض، اور اس میں ہر روز کچھ نہ کچھ ڈالتے رہتے ہیں، اس سوچ کے ساتھ کہ تحریک جدید یا وقف جدید یا فلاں تحریک کا چندہ ادا کرنا ہے تو دے دیں گے۔ کہ کئی مثالیں ایسی ہیں۔ ایک صاحب نے مثلا مجھے لکھا کہ میں ڈبے میں رقم جمع کرتا جا رہا تھا سارا سال سے کہ اگلے سال تحریک جدید کا اعلان ہوگا تو اس میں ادا کروں گا، اور یہ کوشش تھی کہ میری گزشتہ سال کی جو چندہ تحریک جدید تھا
اس کے برابر یہ رقم ہو جائے۔ تو اب قریب آ کے جب انہوں نے ڈبے کو کھولا تو وہ رقم بہت کم تھی۔ ابھی سوچ میں تھے کہ کس طرح پوری ہوگی، کہتے ہیں کہ سیکٹری تحریک جدید میرے پاس پہنچ گئے کہ ہمارے اس سال کے ٹارگٹ میں اتنی کمی ہے، تو ہم نے آپ کے ذمہ اتنی رقم لگائی ہے۔ تو انہوں نے کہا میری محدود آمدنی ہے، میں اتنی بڑی رقم تو ادا نہیں کر سکتا، کہاں سے ادا کروں گا؟ بہرحال اب آپ آئے ہیں تو کچھ نہ کچھ رقم میں دے دیتا ہوں آپ کو، ورنہ جو میں نے جمع کیا ہوا ہے یا جو میں دیتا ہوں تو سارا سال جمع کر کے دیتا ہوں، اور میں نے اگلے سال کے لیے جمع کیا ہوا ہے کہ تحریک جدید کا اعلان ہوگا تو اس کے بعد ادائیگی کروں گا۔ کہتے ہیں پھر مجھے خیال آیا کہ اگر اللہ تعالیٰ کی رضا چاہتے ہو تو اس سال یا اگلے سال کا کیا سوال ہے، دے دو، کیونکہ رقم تو بہرحال پوری ابھی بھی نہیں ہوئی۔ چنانچہ وہ مطلوبہ رقم انہوں نے سیکٹری تحریک جدید کو دے دی، اور کہتے ہیں گھر آ کر بھی بیٹھا ہی تھا کہ ایک جگہ سے ایک لفافہ آیا کسی کا خط تھا اور اس میں ایک چیک تھا، اور عین اس رقم کے برابر چیک تھا جو میں نے دی تھی، اور اس شخص نے لکھا تھا کہ فلاں وقت میں نے آپ سے قرض لیا تھا، میں بھول گیا اور ان کو بھی بھول گیا تھا، تو آج مجھے یاد آیا تو میں وہ قرض واپس کر رہا ہوں اور معذرت کے ساتھ واپس کرتا ہوں۔ پھر اسی طرح ایک اور جگہ سے رقم آ گئی فوری طور پہ۔ گویا اللہ تعالیٰ نے فوری حساب نہ صرف برابر کر دیا بلکہ بڑھا کر دے دیا۔ اس طرح اجر خدا تعالیٰ دیتا ہے قربانی کرنے والوں کو کہ چند گھنٹوں کے لیے بھی اس خوف میں نہیں رکھا کہ اگلے سال کے چندے کا انتظام کس طرح ہوگا۔ بس ایک یہ بھی مطلب ہے ولا خوف علیہم ولا هم یحزنون کا، کہ ان پر کوئی خوف و غم نہیں ہوتا۔ دنیا میں بھی ایسے اجر ملنا شروع ہو جاتے ہیں کہ ان کے ہر خوف اور غم کو خوشی میں بدلنا شروع ہو جاتے ہیں۔ لیکن شرط یہ ہے کہ خالص ہو کر خدا تعالیٰ کی خاطر قربانی ہو، اور قربانی کے بعد کبھی یہ احساس نہ ہو کہ ہم نے جماعت پر کوئی احسان کیا۔ جب حضرت خلیفۃ مسیح ثانی نے تحریک جدید شروع فرمائی تو سادہ زندگی کا مطالبہ کیا تھا، کھانوں کپڑوں وغیرہ اور دوسرے اخراجات میں کمی کر کے چندہ تحریک جدید دینے کا مطالبہ اس زمانے میں فرمایا تھا آپ نے۔ اس وقت افراد جماعت کے حالات بھی ایسے نہیں تھے جیسے اللہ تعالیٰ کے فضل سے آج کل ہیں، لیکن مردوں، عورتوں، بچوں نے قربانیاں دیں اور خوشی سے دیں۔ آج بھی بعض غریب گھروں میں نظارے نظر آتے ہیں، لیکن پھر بھی کوئی احسان نہیں ہے۔ یہ فکر ہوتی ہے یہ کہ ہمارے پاس اور ہو تو ہم اور دیں، اور ان قربانی کرنے والوں کی اولادوں کو پھر اللہ تعالیٰ نے نوازا ہے اور نواز رہا ہے۔ بس ایک مومن تو جب اللہ تعالیٰ کے فضلوں کے نظارے دیکھتا ہے تو اس کے قربانی کے معیار بڑھتے چلے جاتے ہیں۔ وہ قربانیاں کرنے کے بعد احسان جتانا تو ایک طرف رہا، وہ تو چھپ چھپ کر قربانیاں کرتے ہیں کہ پتہ نہ چلے، اور صرف یہ مد نظر ہوتا ہے کہ میرا خدا مجھ سے راضی ہو جائے۔ اور یہ نظارے آج ہمیں اللہ تعالیٰ کے فضل سے جماعت میں اکثر نظر آتے ہیں۔ لوگ غیر جو ہیں وہ سمجھتے ہیں کہ شاید جماعت کے پاس اربوں روپے ہیں، پتہ نہیں کہاں سے ان کے پاس پیسے آتے ہیں، جس کی وجہ سے جماعت
اپنے منصوبوں پر اتنی آسانی سے عمل درآمد کر لیتی ہے. وہ پتہ نہیں، ایک تو اللہ تعالیٰ جماعت کے تھوڑے سے پیسے میں بھی اتنی برکت عطا فرماتا ہے کہ جو دنیا داروں کی سوچ سے باہر ہے. اور پھر یہ بھی کہ یہ اربوں روپے نہیں ہیں جو جماعت کے پاس ہیں، بلکہ اخلاص و وفا اور خدا تعالیٰ کی رضا چاہنے کا وہ لامتناہی خزانہ ہے جو ان قربانی کرنے والے احمدیوں کے سینوں سے وقت پر ابل ابل کر نکلتا ہے. ان کی خواہش ہوتی ہے کہ ان کے پاس اور ہو تو وہ اور دیں. ایک جذبہ ہوتا ہے، ایک جوش ہوتا ہے، ایک شوق ہوتا ہے. اور ہزاروں مثالیں ایسی ہیں جماعت میں. اور ہر قوم میں دوسرے لوگ تو 5 روپے دے کر چندہ کسی مسجد کے لیے پھر اس کا 100 دفعہ اعلان کرواتے ہیں، اور احمدی اپنی ضروریات کو کم کر کے بڑی بڑی قربانیاں دیتے ہیں، لیکن اکثر سرًا چھپ کر. ہاں، بعض قربانیوں کا اعلان بھی ہوتا ہے، لیکن وہ جماعت کی طرف سے ہوتا ہے اعلان. ان لوگوں کی خواہش نہیں ہوتی کہ اعلان ہو. یا بعض تحریکات میں چندہ دینے والوں کی فہرستیں بنتی ہیں جو خلیفہ وقت کو پیش کی جاتی ہیں، تو صرف اس غرض کے لیے کہ ان کے لیے دعا کی تحریک پیدا ہو. بس یہاں بھی جو مقصد ہے وہ نیک ہے، دکھاوا نہیں ہے، بلکہ خلیفہ وقت کو اس قربانی کی اطلاع دی جاتی ہے کہ وہ ان قربانی کرنے والوں کے لیے دعا کرے، اللہ تعالیٰ ان قربانی کرنے والوں کے اموال و نفوس میں برکت ڈالے تاکہ قربانیوں کے معیار آئندہ پھر بڑھتے چلے جائیں. پھر اس لیے بھی کہ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے کہ فاستبقوا الخیرات، کہ نیکیوں کے حصول میں آگے بڑھنے کی کوشش کی طرف توجہ پیدا ہو. آج تحریک عید کے نئے سال کا اعلان ہونا ہے انشاءاللہ، تو میں ابھی آپ کے سامنے رکھوں گا وہ سارے قوائف کہ کس طرح مالی قربانیوں کو پیش کرنے کی وجہ سے مالی قربانی کی نیکی میں آگے بڑھنے کی کوشش کرتی ہیں. جب قوائف سامنے آتے ہیں تو ہر سال دوسرے سے آگے بڑھنے کی کوشش کی جاتی ہے. اور جماعت کی قربانی افراد جماعت کی قربانی کی وجہ سے ہے. بس اگر مالی قربانی کا اظہار کیا جاتا ہے تو یہ تحریک کرنے کے لیے کہ اللہ تعالیٰ کے حکم فاستبقوا الخیرات کو بھی سامنے رکھو. آج بحیثیت جماعت تمام دنیا میں صرف جماعت احمدیہ ہی ہے جس کے افراد ينفقون اموالهم باللیل والنہار کے حقیقی مصداق بن رہے ہیں. یعنی عملی طور پر دن اور رات قربانی ہو رہی ہے. 24 گھنٹے یہ قربانی کا سلسلہ جاری ہے. جماعت احمدیہ اللہ تعالیٰ کے فضل سے دنیا کے ہر خطے میں پھیلی ہوئی ہے، ہر ملک میں پھیلی ہوئی ہے. کہیں دن ہے، کہیں رات ہے. اس وقت بھی میں جو خطبہ دے رہا ہوں تو کسی ملک میں اس وقت صبح سویرے کا وقت ہے اور کہیں رات ہو گئی ہے، کہیں آدھی رات ہے. اور تحریک عید کے اعلان کے ساتھ ہی وعدوں اور وصولی کا سلسلہ بھی شروع ہو جاتا ہے. تو صرف افراد ہی نہیں بلکہ جماعت من حیث الجماعت بھی ایک وقت میں رات اور دن کو جمع کر کے اپنی قربانی اللہ تعالیٰ کے حضور پیش کر رہی ہے. یہ رات اور دن کی قربانی کرنے والوں کے بارے میں جو اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے تو یہ اس عالمگیریت کی طرف بھی اشارہ کرتی ہے یہ بات جو مسیح محمدی نے آ کر امت واحدہ کی صورت میں قائم کرنی تھی. بس یہ وہ قربانیوں کا خوبصورت سلسلہ ہے
جو خدا تعالیٰ کے دین کو دنیا میں پھیلانے کے لیے رات اور دن کے ہر حصے میں اس زمانے میں اللہ تعالیٰ نے قائم فرمایا ہے، تاکہ دنیا کے ہر حصے میں ہر وقت مسیح محمدی کی بعثت کے مقصد جو تکمیل اشاعت ہدایت ہے اس کو پورا کرنے کے لیے قربانیاں پیش ہوتی چلی جائیں۔ اشاعت ہدایت کی تکمیل یا اس کو تمام دنیا میں پھیلانا کوئی معمولی کام نہیں ہے، یہ کام مسیح محمدی کے ماننے والوں کے ذمہ لگایا گیا ہے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم جو تعلیم اور ہدایت لائے وہ آپ کے وقت میں کامل ہوئی، اور اس کامل ہدایت کو دنیا میں پھیلانا اور اس کی تکمیل آپ کی بعثت ثانیہ میں ہونی تھی۔ بس اب یہ ہماری ذمہ داری ہے جنہوں نے مسیح محمدی کو ماننا ہے۔ گو دنیا کے مقابلے میں ہمارے وسائل بہت کم ہیں، بلکہ نہ ہونے کے برابر ہیں، لیکن جس کام کی تکمیل اللہ تعالیٰ نے ہمارے ذمہ ڈالی ہے یا لگائی ہے، اس کے لیے جب ہم رات دن قربانیوں میں مصروف رہیں گے تو برکت دینا پھر اللہ تعالیٰ کا کام ہے، اس کا وعدہ ہے، وہ دیتا ہے اور دے گا انشاءاللہ۔ جیسا خود وہ فرماتا ہے کہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، کہ نہ ان پر کوئی خوف ہے اور نہ غم میں مبتلا ہوں گے وہ لوگ قربانیاں کرنے والے۔ بے شک دنیا کے وسائل بہت ہیں، بے شک دنیا کی پاس طاقت بہت ہے، بے شک اس وقت تعداد کے لحاظ سے غیروں کی کثرت ہے اور ہم چھوٹی سی جماعت ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ تمہاری اللہ تعالیٰ کی رضا کے حصول کے لیے رات دن کی قربانیاں جو صاف اور پاک دل ہو کر کی جاتی ہیں، جو نام و نمود سے بالکل پاک ہیں، مبرہ ہیں، اللہ تعالیٰ کے حضور مقبول ہیں۔ اس لیے تمہیں کسی قسم کا خوف اور غم کرنے کی ضرورت نہیں کہ دنیا ہمارے ساتھ کیا کرے گی یا ہمارا ترقی کس طرح ہوگی، یا ہماری یہ قربانیاں نتیجہ خیز بھی ہوں گی کہ نہیں۔ جب تک اللہ فرماتا ہے کہ تم پاک سوچ کے ساتھ یہ قربانیاں کرتے چلے جاؤ گے، یہ قربانیاں نتیجہ پیدا کرتی چلی جائیں گی انشاءاللہ، کیونکہ آخری نتیجہ تو خدا تعالیٰ نے پیدا کرنا ہے، اور خدا تعالیٰ کہتا ہے کہ میں قربانیوں کو 700 گنا یا اس سے بھی زیادہ پھل لگاتا ہوں، جو خالص ہو کر اللہ تعالیٰ کے حضور جھکنے والے ہوتے ہیں ان کی قربانیوں کو بڑھاتا چلا جاتا ہوں۔ جو لوگ اس کا عباد الرحمن بنتے ہوئے یہ قربانیاں پیش کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے تم جتنی قربانیاں پیش کرتے چلے جاؤ گے اور ان کو اللہ تعالیٰ اپنے وقت پر بڑھاتا چلا جائے گا، جلدی کی ضرورت نہیں، نتیجہ تم خدا پہ چھوڑ دو۔ اپنی قربانیوں کو پیش کرتے ہوئے مسیح محمدی کے انصار میں شامل ہوتے چلے جاؤ اور حت المقدور تکمیل اشاعت ہدایت میں اپنا حصہ ڈالتے چلے جاؤ۔ تو بعید نہیں کہ اپنی زندگیوں میں ان نتائج کو بھی دیکھ لو جن کے آثار اللہ تعالیٰ کے فضل سے ظاہر ہونا شروع ہو گئے ہیں۔ انشاءاللہ تعالیٰ جماعت کے افراد کی جانی اور مالی قربانیاں ایک دن ہماری قلیل تعداد کو کثرت میں بدل دیں گی۔ ہمارا کام صرف اللہ تعالیٰ کی رضا حاصل کرنا ہے اور اس کی رضا کے حصول کے لیے کام کرتے چلے جانا ہے، اور اس کے حصول کے لیے ہم نے ایک دل میں ایک
جوش قائم کرتے ہوئے یہ مصمم ارادہ کرنا ہے کہ کبھی نہیں تھکنا اور کبھی نہیں تھکنا۔ اب میں تحریک جدید کے ختم ہونے والے سال کے قواعد پیش کرتا ہوں، جس میں چند اوپر کی جو جماعتیں ہیں ان کا موازنہ بھی پیش ہوگا۔ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے یہ تحریک جدید کا 76واں سال تھا جو 31 اکتوبر کو ختم ہوا، اور اللہ تعالیٰ کے فضل سے بے شمار برکات لیتے ہوئے یہ گزرا، اور برکات سمیٹتے ہوئے اور ان برکات کو ہم پر ظاہر کرتے ہوئے اور ان برکات کے بہترین نتائج ظاہر کرتے ہوئے ہم نے اس کو الوداع کہا۔ آج 77ویں سال کا تحریک جدید کے سال کا آغاز کا اعلان میں کر رہا ہوں۔ اللہ تعالیٰ یہ سال بھی پہلے سالوں کی طرح پہلے سے بڑھ کر برکتوں والا سال ثابت ہو۔ رپورٹس کے مطابق اس سال کے دوران جماعت احمدیہ عالمگیر نے تحریک جدید میں کل 54,68,500 پاؤنڈ کی قربانی پیش کی ہے۔ چھوٹے ممالک کی رپورٹس ابھی نہیں آئیں، اور اسی طرح لوکل جماعتیں جو ہیں بعض ممالک میں، چھوٹے ممالک میں، ان کے بھی پوری طرح رابطے کے مکمل نہیں ہوتے، ہو سکتا ہے ابھی بہت ساری رقوم راستے میں ہوں۔ بہرحال جو موجودہ رپورٹس ہیں، آمدہ رپورٹس، ان کے مطابق یہ قربانی ہے، اور یہ قربانی بھی اللہ تعالیٰ کے فضل سے گزشتہ سال سے 5,22,000 پاؤنڈ زیادہ ہے الحمدللہ۔ اور اس سال بھی اللہ تعالیٰ کے فضل سے پاکستان نے اپنا اعزاز برقرار رکھا ہوا ہے، صف اول سب سے اوپر رہنے کا۔ اور سب سے بڑی خوشی کی بات آپ کے لیے ہے کہ غیر متوقع طور پہ تو نہیں کہنا چاہیے، اللہ تعالیٰ کے فضلوں کا ایک خاص اظہار ہے جو آپ کی کوششوں میں برکت ڈالی کہ دوسرے نمبر پر برطانیہ آ گیا ہے۔ اس نے امریکہ اور جرمنی کو کافی پیچھے چھوڑ دیا ہے۔ اب اور یہ جو جمپ لیا ہے، اضافہ ہوا ہے، یہ اتنا غیر معمولی ہے کہ میرا خیال ہے آپ کی شاید جو انتظامیہ ہے اس کو بھی سمجھ نہیں آئی کس طرح ہو گیا۔ امریکہ 2 سال پہلے جرمنی اور برطانیہ کا، UK کا بڑا تھوڑا فرق تھا، اور افراد جماعت بڑے افسوس کرتے تھے۔ کئی لوگوں نے مجھے کہا بھی، اور کچھ کے پیغام مجھ تک پہنچے کہ اتنی معمولی رقم تھی، اگر ہمیں پتہ ہوتا تو ہم اپنی جیب سے ادا کر دیتے اور UK پورا اوپر آ جاتا۔ لیکن بہرحال جب انہوں نے یا آپ نے محنت اور دعا سے کام کیا ہے تو امریکہ کو پیچھے چھوڑ گئے۔ ماشاءاللہ بہت بڑی ترقی ہے یہ۔ پاکستان سے باہر کی جماعتوں میں چند سال پہلے تک برطانیہ یا UK 8ویں 10ویں نمبر پر تھا، اور اللہ تعالیٰ کے فضل سے اب پاکستان کے بعد پہلے نمبر پر آ گیا ہے۔ یہ ایک بات کی یہاں میں یاد دہانی کروا دوں کہ میں پرانا دیکھ رہا تھا ریکارڈ، تو مجھے حیرت ہوئی کہ 1988 میں برطانیہ کے وعدے اور وصولی دنیا کے مقابلے میں دوسرے نمبر پر تھی، یعنی پاکستان کے علاوہ، اور پھر آہستہ 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 پیچھے چلتے چلے گئے۔ اب یہ اعزاز جو آپ نے حاصل کیا ہے پہلے نمبر کا، اس کو گزشتہ روایت کے مطابق دوبارہ نہ ہاتھ سے جانے دیں، یہ کو قائم رہنا چاہیے انشاءاللہ تعالی۔ یہاں بھی برطانیہ میں جو دشمنی بڑھ رہی ہے، احمدی ہونے کی وجہ سے غیر احمدیوں سے بعض عورتوں نے بھی مار کھائی ہے، ہو سکتا ہے کسی مردوں نے بھی کھائی ہو، اس کے یہ اچھے نتیجے نکل رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے
تھوڑی سی جسمانی قربانی کے بدلے میں مالی قربانی کو بھی آگے بڑھا دیا. بعضوں کے کاروبار متاثر ہوئے ہیں، غیر احمدیوں نے شور مچایا بعض علاقوں میں جہاں زیادہ تھے یہ لوگ کہ ان سے کوئی چیز نہ خریدی جائے، بعضوں کو ملازمتوں سے نکالا جائے، غیر احمدیوں کے ملازم تھے. لیکن اس کے باوجود یہ دشمنی جو تھی یہ راس آئی ہے، اور ہمیشہ اللہ تعالیٰ کے فضل سے جماعت کے خلاف دشمنی جو ہے وہ کھاد کا کام کرتی ہے. اس میں برطانیہ کے چندے کے اضافے میں اس وقت لجنہ کا بھی بہت بڑا حصہ ہے. ان کا جو ٹارگٹ تھا اس کو میں نے ایک دفعہ ان کو کہا کہ اس کو بڑھایا جا سکتا ہے، تو اللہ تعالیٰ کے فضل سے لجنہ برطانیہ نے تقریباً کوئی 45,000 پاؤنڈ کا اضافہ کیا ہے گزشتہ سال کی نسبت اس سال، اور کل رقم میں میرا خیال ہے 1/3 حصہ یا اس سے زیادہ لجنہ کا ہے. دوسرے نمبر پر یا تیسرے نمبر پر امریکہ ہے، پھر جرمنی ہے. اب جرمنی اتنا پیچھے رہ گیا ہے کہ امید ہے اگر آپ یہ مینٹین رکھیں تو اب مشکل ہی ہوگا ان کا ساتھ ملنا، لیکن بہرحال ان کو بھی غیرت آ گئی تو کوئی بعید نہیں کہ وہ بھی آگے نکل سکیں. کیونکہ جرمنی والوں کو پہلے یہ خیال تھا کہ ہم اتنا آگے نکل گئے ہیں جمپ لے کر کہ اب ہم سے ملنا بڑا مشکل ہوگا برطانیہ کا، لیکن یہ ایک غیر معمولی جمپ ہوا اس وقت. پھر کینیڈا ہے 5ویں نمبر پر، پھر انڈیا ہے، پھر انڈونیشیا ہے، آسٹریلیا ہے، پھر ایک عرب ملک ہے جس کا نام اصلیت نہیں میں لے رہا، پھر سوئٹزرلینڈ ہے، اور اس کے ساتھ ہی تقریباً جڑا ہوا بیلجیم ہے، ذرا سا معمولی سا فرق ہے. پاکستان کے حالات جیسا کہ ہم جانتے ہیں گزشتہ بڑے کئی سالوں سے بہت نامساعد حالات ہیں، معاشی لحاظ سے بھی اور احمدیوں کے تو خاص طور پر بہت زیادہ. اور اس سال تو سیلاب کی وجہ سے معاشی حالات میں اور بھی زیادہ شدت آ گئی تھی، خاص طور پر ڈیرہ غازی خان اور مظفر گڑھ وغیرہ کے علاقے بہت بری طرح متاثر ہوئے ہیں ذمہ دار وہاں کے. لیکن ایک عجیب حیرت انگیز بات سامنے آئی ہے کہ ان علاقوں کی جماعتوں نے بھی جو مرکز سے ان کو ٹارگٹ دیے گئے تھے وہ اللہ تعالیٰ کے فضل سے پورے کیے ہیں. گاؤں کے گاؤں ان کے بہہ گئے، فصلیں بہہ گئیں، تباہ ہو گئیں، بے سر و سامانی کی حالت میں وہاں سے اٹھ کے آئے ہیں. لیکن اور جیسا کہ میں نے کہا مجموعی طور پر جو ملک کے حالات ہیں اس کا تو احمدیوں پر اثر ہے ہی، لیکن اللہ تعالیٰ کے فضل سے دنیاوی نقصان سے ایمانوں میں کمی نہیں آئی بلکہ اس میں اضافہ ہوا ہے، اور یہی وجہ ہے کہ اپنے ٹارگٹس پورے کیے ہیں. لاہور کی جماعت ہے ان سال، جہاں جو مکمل جائزہ ہے اس میں جو پاکستان کے سامنے آئے گا اس میں لاہور صفحہ اول پہ ہے. ان کے بارے میں اس سے پہلے میں جو مقامی کرنسی میں گزشتہ سال کے مقابلے پر جو زیادہ وصولی کے لحاظ سے جو جماعتیں ہیں بتا دوں. ایک تو وہی عرب ملک ہے جس کا میں نے کہا ذکر نہیں میں کر رہا. دوسرے نمبر پر انڈیا ہے. انہوں نے اپنے مقامی کرنسی کے لحاظ سے 44% سے زیادہ وصولی کی ہے. اور انڈیا میں بھی دشمنی کے حالات شدت اختیار کر رہے ہیں. بعض علاقوں میں جہاں مسلمانوں کی اکثریت ہے بہت زیادہ احمدیوں کو تکالیف کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے، لیکن اس سے مالی قربانی میں تیزی پیدا ہوئی ہے. پھر آسٹریلیا ہے تیسرے نمبر پر، پھر یو کے ہے، پھر پاکستان ہے، پھر کینیڈا، پھر سوئٹزرلینڈ، امریکہ اور بیلجیم. اور فی کا ادائیگی میں بھی امریکہ سب سے آگے ہے، پھر سوئٹزرلینڈ ہے، دبئی ہے، کبابیر ہے، ایک اور عرب ملک ہے نمبر 2 پہ، پھر سوئٹزرلینڈ 3 پہ، دبئی 62
पाउंड फीकस, कबाबीर 60 पाउंड फीकस, जापान, बरतानिया, बहरीन, आयरलैंड, फ्रांस, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया। गुज़श्ता कुछ अरसे से इस बात पर भी जोर दिया जा रहा है, कई सालों से बल्कि, कि तहरीक जदीद में शामिल होने वालों की तादाद को बढ़ाया जाए। ख़ास तौर पर जो नौबाइन हैं और बच्चे हैं, ख़्वाह मामूली रकम ही क्यों न दें, तहरीक जदीद में ज़रूर शामिल हों। चुनांचे जमातों की तरफ से इस तरफ भी तवज्जो पैदा हुई है और हर साल शामिलीन की तादाद में इजाफ़ा हो रहा है। अल्लाह ताला के फजल से अब ये तादाद 6,22,000 से ज़्यादा शामिल होने वालों की से ज़्यादा हो चुकी है। पिछले साल 5 लाख थी शायद, ना 5 लाख कुछ हज़ार थी, 30,000 का इजाफ़ा हुआ है इस साल। इसमें अभी भी गुंजाइश है। ख़ास तौर पर अफ्रीकन ममालिक कोशिश करें, चाहे चंद पेंस ही क्यों न दें नौबाइन, लेकिन चंदे की आदत डालनी चाहिए, तो इससे भी काफ़ी इजाफ़ा हो सकता है। ये मुबल्लिगीन के फ़राइज़ में भी दाखिल है कि वो भी इस तरफ तवज्जो दिलवाया करें। माली कुर्बानी होगी तो जमाती ताल्लुक़ में भी मजबूती पैदा होगी, अल्लाह ताला से ताल्लुक़ भी बढ़ेगा। उसकी इजहार भी अल्लाह ताला ने कई जगह कुरान करीम में फरमाया है। तादाद और वसूली के बारे में ये भी याद रखें कि जैसा कि मैंने दफ्तर पंजम के इजरा के वक्त कहा था कि नए पैदा होने वाले बच्चे या नए शामिल होने वाले 2005 के बाद चंदा दहन या नौबाइन वगैरह तहरीक में शामिल होते हैं, उनको दफ्तर पंजम में शामिल करना है। पाकिस्तान में तो इसका ख्याल रखा जाता है, बाहर के ममालिक में भी 2005 के बाद जितने नए तहरीक के दफ्तर में चंदे में शामिल हो रहे हैं, उनके सामने लिखा करें दफ्तर पंजम और उसकी इतला बनाएं। और ये रिकॉर्ड रखना कोई मुश्किल नहीं है, सिर्फ थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ेगी सेक्रेटरियान तहरीक जदीद को। नाइजीरिया की जमात अफ्रीकन ममालिक में अल्लाह ताला के फजल से मजमूई वसूली के लिहाज से अफ्रीका में सर फहरिस्त है। उन्होंने गुज़श्ता सालों में तहरीक जदीद की माली कुर्बानी में गैर मामूली तरक्की की है। अल्लाह ताला इस तरक्की को बढ़ाता रहे। इसके अलावा गुज़श्ता साल के मुकाबले पर मजमूई वसूली के एतबार से गैम्बिया और घाना की जमातों ने भी नुमायाँ काम किया है। गैम्बिया का इजाफ़ा 46% है और घाना का 31% है, अल्हम्दुलिल्लाह। लेकिन मेरे ख़्याल में घाना में पहले में मज़ीद गुंजाइश है और ये पहले नंबर पर आ सकता है। इस बारे में घाना को ख़ास तौर पर तादाद और वसूली दोनों में कोशिश करनी चाहिए। शामिलीन में इजाफ़े के एतबार से सेरा लियोन, बेनिन, बुर्किना फासो, कीनिया, युगांडा, आइवरी कोस्ट और नाइजर की जमातें काबिल ज़िक्र हैं। वकालत माल अव्वल के रिकॉर्ड के मुताबिक मुजाहिदीन दफ्तर अव्वल की कुल तादाद जो शुरू में सबसे पहले 76 साल पहले शामिल हुए थे, उनकी कुल तादाद 5,927 है, जिसमें से 381 मुजाहिदीन खुदा ताला के फजल से अभी तक हयात हैं और अपने चंदे खुद अदा कर रहे हैं। बकिया 5,546 मरहूमीन में से 3,222 मरहूमीन दफ्तर अव्वल की तरफ से मरहूमीन के दफ्तर अव्वल की तरफ से उनके हकीकी वरसा ने अदायगी करके खाते उनके जारी कर दिए और 2,224 मरहूमीन के खाते मुखलसीन जमात ने जारी करवाए हैं जो उनके हकीकी वरसा नहीं हैं। इस तरह अल्लाह ताला के फजल से दफ्तर अव्वल के खाते तमाम के तमाम ज़िंदा हैं। इस ख्वाहिश का इजहार हज़रत मुंशी रावे ने भी किया था, तारीख फरमाई थी, उसके बाद मैंने भी तारीख की थी। उसके बाद से अल्लाह ताला के फजल से पिछले 2 सालों से 3 सालों से ये तमाम खाते जारी हो गए हैं। पाकिस्तान में 3 बड़ी जमातें हैं, अव्वल लाहौर, दोम रवा, सोम कराची। और मजमूई वसूली के लिहाज से ज़्यादा माली कुर्बानी करने वाली रावलपिंडी, इस्लामाबाद, मुल्तान, बहावलपुर, मीरपुर ख़ास, नवाबशाह, डेरा गाजी खान, जेलम, खानेवाल और मंडी बहाउद्दीन।
لاہور کے بارے میں میں نے بتایا تھا کہ لاہور کی جماعت جو ہے، جہاں اس نے جانی قربانی میں بھی صف اول میں آ گئی ہے، وہاں انہوں نے تحریکات میں بھی، مالی قربانیوں میں بھی اپنا اعزاز قائم رکھا ہے، اور تحریک جدید کی مالی قربانی میں بھی، جیسا کہ میں نے بتایا، اول نمبر لاہور کا ہے۔ لاہور کی جماعت کے جو غم تھے شہداء کے، انہیں اس غم نے انہیں مایوس نہیں کیا، پیچھے نہیں ہٹایا، بلکہ اللہ تعالیٰ کے فضل سے مزید قربانی میں تیزی پیدا ہوئی ہے۔ جان، مال، وقت کی قربانی کا جو انہوں نے عہد کیا تھا، اس کو نبھا رہے ہیں، اور اللہ تعالیٰ کے فضل سے خوب نبھا رہے ہیں۔ اسی طرح پاکستان کی دوسری جماعتیں بھی، لیکن ان کے ساتھ عملی طور پر بہت بڑا حادثہ ہوا ہے، اس لیے یہاں تو خاص طور پر ذکر کیا جاتا ہے۔ مئی کے واقعہ کے بعد سے مستقل طور پر نوجوان بھی اور صحت مند انصار بھی اپنے وقت اپنا وقت دے رہے ہیں جماعت کو، اور جو وقت کی قربانی کا عہد کیا تھا اس کو پورا کر رہے ہیں۔ اور اسی طرح اور پھر یہ ہے کہ ایسی جگہوں پہ ڈیوٹیاں دینے کے لیے حاضر ہوتے ہیں جہاں ہر وقت جان کا بھی خطرہ ہے۔ پاکستان میں تو ویسے ہی ہر پاکستانی کی زندگی خطرے میں ہے، لیکن ایک احمدی کی زندگی، جیسا کہ میں پہلے بھی کہہ چکا ہوں، اس کو دوہرا خطرہ ہے، ایک پاکستانی ہونے کی حیثیت سے اور ایک دوسرے احمدی ہونے کی حیثیت سے۔ اللہ تعالیٰ جلد ان خطرات کو ہمارے سر پر سے ٹالے اور دشمنوں کو کیفر کردار تک پہنچائے۔ تحریک جدید کے بارے میں وکالت مال کا یہ تاثر ہے، بعض ممالک کے بارے میں بتاتا ہوں میں، کہ وہ بھرپور کوشش نہیں کرتے، خاص طور پر وہ جن کے ہاں دوسرے جماعتی پروجیکٹس یا مساجد وغیرہ کے منصوبے شروع ہیں۔ وہ سمجھتے ہیں کہ ان کے اپنے منصوبے جو ہیں مساجد وغیرہ کے، وہ یہ اگر انہوں نے تحریک جدید کی طرف زور دیا یا دوسری مرکزی تحریکات کی طرف زور دیا تو یہ منصوبے متاثر ہوں گے۔ یہ میں تو سمجھتا ہوں یہ جو انتظامیہ ہے ان ملکوں کی، وہ افراد جماعت پر بھی بدزنی کر رہی ہے، اور سب سے بڑھ کر یہ کہ خدا تعالیٰ پر بدزنی کر رہے ہیں۔ یہ ہمیشہ یاد رکھیں کہ اگر ان تحریکات کی رقم مرکز میں آتی ہے تو اس مرکزی رقم کا بہت بڑا حصہ افریقہ اور انڈیا وغیرہ کا اور دوسرے غریب ممالک کے منصوبوں پر خرچ ہوتا ہے۔ اس لیے دل کھولیں گے اگر دوسروں کی مدد کے لیے، تو اللہ تعالیٰ بھی آپ کے مال میں برکت فرمائے گا اور منصوبوں میں برکت فرمائے گا۔ غریب ملکوں کی جب آپ کی طرف سے جائیں گے تو غریب ملکوں کے جو منصوبے ہیں، جب ان پر عمل درآمد ہوگا، ان کی مساجد بنیں گی جو بہت ضروری ہیں، تو آپ بھی ان کی دعاؤں سے حصے دار بنیں گے۔ اگر تو خدا تعالیٰ کی خاطری قربانی کر رہے ہیں، اور ایک احمدی اللہ تعالیٰ کے فضل سے اللہ تعالیٰ کی خاطری قربانی کرتا ہے۔ اگر کہیں کمی ہوتی ہے، کمزوری ہوتی ہے، تو عہدیداران کی طرف سے ہوتی ہے۔ وہ میں اگر بدزنی نہیں تو کم از کم انڈر ایسٹیمیٹ کر رہے ہوتے ہیں ایک احمدی کو۔ اگر آپ توکل میں بڑھیں گے تو اللہ تعالیٰ انشاءاللہ تعالیٰ برکت ڈالے گا۔ یہ ضروریات جو ہیں یہ تو اللہ تعالیٰ کے فضل سے پوری ہو رہی ہیں اور ہوتی رہیں گی، ہمیشہ اللہ تعالیٰ ان کو پورا فرماتا رہا ہے۔ لیکن اگر آپ لوگ حصے دار بن جائیں گے تو ان برکات میں حصے سے آپ کو ثواب مل جائے گا، ثواب کے آپ بھی حامل ہو جائیں گے اور برکات میں حصے دار بن جائیں گے۔
جیسا کہ میں نے بتایا، یہ تو خیر بتا چکا ہوں، اول دوم کی پوزیشن پاکستان کی. پھر ضلعی سطح پر 10 اضلاع جو ہیں ان میں ہیں سیالکوٹ، سرگودا، گوجرانوالہ، نارووال، عمر کوٹ، بہاول نگر، حیدرآباد، اکاڑا، حافظ آباد، بدین، میرپور، آزاد کشمیر. اور جماعتیں جو ہیں نمایاں کارکردگی والی وہ واہ کینٹ، کھوکھر غربی، حیات آباد، کنری، سانگڑ، موسے والا، لودھنا، میاں والی، بھکر اور گجر خان. یو کے کی جو پہلی بڑی 10 جماعتیں ہیں جنہوں نے قربانی دی ہے، اس میں حلقہ مسجد فضل پہلے نمبر پر ہے، نیو مالڈن ہے، ووسٹر پارک ہے، سربٹن ہے، ویسٹ ہل ہے، مسجد ویسٹ یہ جو نئی جماعت بنی ہے انر پارک اور فضل کے کو تقسیم کر کے بتایا گیا بنائی گئی ہے، چیم اور مانچسٹر ساؤتھ اور رینز پارک اور جلنگم. اور چھوٹی جماعتوں میں اسکنتھاپ، کیمبرج، بورنموتھ، وولورہمپٹن، براملے، لیوشم، لیمنگٹن سپا، ہارٹلے پول، برسٹل اور نارتھ ویلز. اس کے علاوہ مجموعی وصولی کے لحاظ سے 3 ریجنز ہیں، لنڈن، نارتھ ایسٹ مڈ لینڈ اور ساؤتھ ریجن. 3 تو نہیں، 4 بنتی ہیں. مجموعی وصولی کے لحاظ سے امریکہ کی پہلی 4 جماعتیں سلیکون ویلی، ان لینڈ ایمپائر، شکاگو، ڈیٹرائٹ اور لاس اینجلس ایسٹ. جرمنی میں جو غیر معمولی قربانی کرنے والی جماعتیں ہیں لوکل امارات، ان میں ہیمبرگ، گراسگراؤ، مینز ویسبادن، ڈارمسٹڈ اور ڈائیبرگ. جماعتیں جو ہیں چھوٹی لوکل امارات ہیں، یہ جماعتیں ہیں نیوز، آکسبرگ، ماربرگ اور مہدی آباد. کینیڈا کی قابل ذکر جماعتیں ہیں پیس ولیج ایسٹ، ایڈمنٹن، پیس ولیج سینٹر، پیس ولیج ویسٹ، کیلگری نارتھ ویسٹ اور پیس ولیج ساؤتھ اکٹھے ہیں. انڈیا کی جو پہلی 10 پوزیشنوں والے صوبے ہیں وہ کیرالہ ہے، نمبر 2 آندھرا پردیش، نمبر 3 جموں و کشمیر، نمبر 4 تامل ناڈو، 5 کرناٹک، 6 بنگال، 7 اڑیسہ، 8 پنجاب، 9 یو پی، 10 لکشدویپ نام. اور جو پہلی 10 جماعتیں ہیں وہ حیدرآباد آندھرا پردیش، کالی کٹ کیرالہ، قادیان پنجاب، کلکتہ، کنانور ٹاؤن، چنائی، کیرولائی، کوئمبٹور، بنگلور اور آسنور. اللہ تعالیٰ ان تمام چندہ دینے والوں کے اموال اور نفوس میں بے انتہا برکت عطا فرمائے جو تکمیل اشاعت ہدایت میں حصہ لے رہے ہیں، اور ان کو اپنی قربانیوں میں بڑھاتا چلا جائے. حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کے 2 اقتباس پیش کرتا ہوں. آپ فرماتے ہیں چندے کی ابتدا اس سلسلے سے ہی نہیں ہے، بلکہ مالی ضرورتوں کے وقت نبیوں کے زمانے میں بھی چندے جمع کیے گئے تھے. ایک وہ زمانہ تھا کہ ذرا چندے کا اشارہ ہوا تو تمام گھر کا مال لا کر سامنے رکھ دیا. پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حسب مقدور کچھ دینا چاہیے، اور آپ کی منشا تھی کہ دیکھا جاوے کہ کون کس قدر لاتا ہے. ابو بکر نے سارا مال لا کر سامنے رکھ دیا اور حضرت عمر نے نصف مال. آپ نے فرمایا کہ یہی فرق تمہارے مدارج میں ہے. فرماتے ہیں کہ صحابہ کرام کو پہلے ہی سکھایا گیا تھا لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون. اس میں چندہ دینے اور مال صرف کرنے کی تاکید اور اشارہ ہے. یہ معاہدہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ معاہدہ ہوتا ہے، اس کو نبھانا چاہیے، اس کے برخلاف کرنے میں خیانت ہوا کرتی ہے. فرمایا ایک آدمی سے کچھ نہیں ہوتا. جمہوری امداد میں برکت ہوا کرتی ہے. بڑی بڑی سلطنتیں بھی آخر چندوں ہی پر چلتی ہیں. فرق صرف یہ ہے کہ دنیاوی سلطنتیں زور سے ٹیکس وغیرہ لگا کر وصول کرتے ہیں، اور یہاں ہم رضا اور ارادے پر چھوڑتے ہیں. چندہ دینے سے ایمان میں ترقی ہوتی ہے اور یہ محبت اور اخلاص کا کام ہے. فرمایا کہ تمہیں خوشخبری ہو
کہ قرب پانے کا میدان خالی ہے، ہر ایک قوم دنیا سے پیار کر رہی ہے، اور وہ بات جس سے خدا راضی ہو اس کی طرف دنیا کو توجہ نہیں۔ وہ لوگ جو پورے زور سے اس دروازے میں داخل ہونا چاہتے ہیں ان کے لیے موقع ہے کہ اپنے جوہر دکھلائیں اور خدا سے خاص انعام پاویں، کہ مت خیال کرو کہ خدا تمہیں ضائع کر دے گا، تم خدا کے ہاتھ کا بیج ہو جو زمین میں بویا گیا۔ خدا فرماتا ہے کہ بیج بڑھے گا اور پھولے گا، اور ہر ایک طرف سے اس کی شاخیں نکلیں گی اور ایک بڑا درخت ہو جائے گا۔ پس مبارک وہ جو خدا کی بات پر ایمان رکھے اور درمیان میں آنے والے ابتلاؤں سے نہ ڈرے۔ فرمایا وہ سب لوگ جو اخیر تک صبر کریں گے اور ان پر مصائب کے زلزلے آئیں گے اور حوادث کی آندھیاں چلیں گی اور قومیں ہنسی اور ٹھٹھا کریں گی اور دنیا ان سے سخت کراہت کے ساتھ پیش آئے گی، وہ آخر فتح یاب ہوں گے اور برکتوں کے دروازے ان پر کھولے جائیں گے انشاءاللہ تعالی۔ اللہ تعالی ہمیں حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کی توقعات کے مطابق عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جو فتوحات اس نے مقدر کی ہیں ان کو بھی ہم دیکھنے والے ہوں۔ الحمد للہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونؤمن بہ ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله۔ عباد اللہ رحمکم اللہ، ان اللہ یأمر بالعدل والإحسان وإیتاء ذی القربى وینہی عن الفحشاء والمنکر والبغی یعظکم لعلکم تذکرون۔ اذکروا اللہ یذکرکم وادعوہ یستجب لکم ولذکر اللہ اکبر۔ کیونکہ وقت بدل گیا ہے، عصر کا پہلا وقت بھی شروع ہو جائے گا، اس لیے نماز عصر کی جمع ہی ہوگی ساتھ۔ ما كان